میم ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب جائیں گے۔ میم سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید سمر اسپیشل میں، اور جیسے کہ ہم نے چیلنجز کی بات کی تو ہم نے سال 2024 کا آغاز جو کیا، تو اگر ہم واقعات کو لے کر چلیں تو اس میں سب سے پہلا ہمارا اس سال کے آغاز میں ٹاکرا ہوا ایران کے ساتھ، تو آپ سے اس سے آغاز کرنا چاہیں گے کہ ایران تو ایک ایسا ملک تھا کہ جس کے ساتھ جب ان کی جانب سے ایک سرحدی خلاف ورزی کی گئی تو صرف پاکستان میں نہیں دنیا پوری حیران تھی، کیونکہ بہت ہی کارڈیل ٹائز ہیں پاکستان کے اور ایران کے۔ تو ہم ابھی I'll request you to start with that incident، اس کے بعد آگے ہاں جی بالکل، سال کا شروع بالکل ایک افسوسناک واقعے سے ہوا، اور ایران جس طرح آپ نے کہا پاکستان کا بڑا دوست ملک ہے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ بڑے اسٹیبل رہے ہیں، اور جب یہ واقعہ ہوا تو حقیقتاً دنیا میں کیا فارن آفس میں کسی کو یقین نہیں آیا کہ واقعی ایران کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ اس ریلیشن شپ میں بہت ڈیپتھ ہے اور کانفیڈنس ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہمیں بہت جلدی ہم نے اس ایشو سے ریزالو بھی کیا اور اس سے آگے بڑھے، اور بہت جلد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان اور ایران نے اس چیپٹر کو کلوز کر کے آگے بڑھے۔ ان کے ایران کے صدر مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان تشریف لائے، اور اس وزٹ میں اتنی چیزیں ایگری ہوئیں دونوں ممالک کے درمیان، اکنامک سطح پر جو ایشوز ہیں ہمارے بارڈرز پر، کوئی اور بھی پرابلمز آئیں، لیزون آفیسرز کو اپوائنٹمنٹ کے مسائل تھے، وہ ساری چیزیں بڑے خوش اسلوبی سے فیصلہ ہوا۔ تو اسی وجہ سے یہ اس لیے پاسبل ہوا کہ ہماری ریلیشن شپ آلریڈی بہت سالڈ موجود تھی، تو اس پر کام کرنا آسان ہوتا ہے، کانفیڈنس بڑھانا آسان ہوتا ہے، اور اس طرح کے چیپٹرز کو کلوز کر کے آگے پازیٹیو ڈائریکشن میں چلنا آسان ہو۔ تو میم ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اس واقعے کے بعد سے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوئے، یا ہم نے معمول پر لائے اگر ان کو ڈپلومیٹک ٹرمز کے اندر پوچھا جائے؟ دیکھیں، معمول ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور بالکل معمول پہ لایا گیا، اچھے تعلقات بڑھے، اور ہماری دونوں ممالک کی ایک اور جو کامن کنسرن رہا اس سال میں وہ فلسطین کا مسئلہ تھا، تو اس پر بھی دونوں ممالک کی آپس میں کانورسیشنز رہیں، تو ایک بہت ہی پازیٹیو ڈائریکشن میں اس سال میں ایران کے ساتھ تعلقات پھر بڑھے ہیں۔ میم ایران سے آگے بڑھیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ چیلنجز افغانستان سے سامنے آتے ہیں۔ آپ نے حالیہ وقتوں میں کافی ہارش اسٹیٹمنٹس بھی ہینڈل کیے، اور جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر مختلف اسٹیٹمنٹس اپنے قریبی ملکوں کی جانب سے یا ان کے دفاتر خارجہ کی جانب سے، تو وہ دیکھنے میں بڑا ایک سمپل اسٹیٹمنٹ لگتا ہے، مگر ذرا لوگوں کو بتائیے کہ یہ اس کے بیک ڈراپ میں یا بیک گراؤنڈ میں کتنی ایک مکمل طور پر ایک مسلسل ایک کانسٹنٹ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے ڈپلومسی کا، اینڈ وین اٹ کمز ٹو افغانستان آئی ول آسک یو فردر کوسچنز اباؤٹ دیٹ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ کسی ملک کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیویجول کی طرف سے نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، وہ پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ ملک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے بہت ذمہ داری سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اور ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دوست ممالک کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرنے کا موقع نہ ملے، اور ڈپلومسی کا اساس یہی ہے کہ آپس میں بات چیت سے، خوش اسلوبی سے مسائل کا حل کیا جائے۔ پبلک میں تنازعات تب آتے ہیں جب بائیلیٹرلی وہ مسائل حل نہ ہو رہے، کچھ روم رہ جاتا ہے جب وہاں پر، تو اس کے بعد وہ پبلک میں آ جاتے ہیں، پبلک میں آ جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پبلک میں نہ آئیں۔ لیکن بالکل افغانستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ایک اس وقت ایک اس میں چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ افغانستان میں کچھ گروہ اس وقت پناہ گزیر ہیں، جو ٹیرر گروپس ہیں، ٹی ٹی پی ہے، تو ان کی وہاں موجودگی کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، اور پاکستان نے افغان حکام پہ بہت دفعہ زور دیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور وہ
اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ ایکشن نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے کبھی جب ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو پاکستان پھر پبلکلی افغانستان پہ زور دیتا ہے کہ یہ ایکشن لے ان ٹیرر گروپس کے خلاف، ورنہ ہم بائی لیٹرلی بہت سارے مواقع پر ان سے یہ چیز بات کرتے رہتے ہیں۔ میم وجوہات کیا ہیں؟ جب ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کے اسٹیٹمنٹس، جب ہم آپ کی بریفنگس کو بھی کور کرتے ہیں، تو ایک سوال جو عموماً اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی کیا کمزوری ہے؟ گو کہ ابھی ریسنٹ کچھ واقعات میں جب پاکستان نے اپنی مائٹ شاید دکھائی بھی، تو اب وہی لوگ اٹھ کر پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کسی ملک کی سوورنٹی یا کہیں پر بچوں کی ہلاکتیں یا خواتین کی ہلاکتیں، تو دے مکس اپ آل دا تھنگس۔ مگر افغانستان کی جانب سے پاکستان کی اس ڈیمانڈ پر آپ کو بینگ اے ڈپلومیٹ یا بینگ اے کسٹوڈین آف دس آفس آپ کو کیا ریاکشن آتا ہے؟ وہ توجیہ کیا پیش کرتے ہیں؟ کیا وجوہات؟ دیکھیں، جو باتیں سفارتکاری میں جو دو ملک آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کو پبلک میں نہ لانا بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیرر گروپس ہیں اس سے صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، افغانستان کو بھی خطرہ ہے، خود بھی خطرہ ہے۔ اس میں یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو یہ گروپس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو ٹیررزم بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو اس سے خطرہ ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان نے بارہا زور دیا کہ ان ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ دوسری بات رہی جو آپ نے کوئی ملٹری آپریشنز کی بات کی، آپ جانتی ہوں گے کہ مارچ میں حکومت پاکستان نے، ہماری افواج نے ایک ایکشن لیا تھا، اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھا کیونکہ ایک ٹیرر گروپ تھا، انہوں نے پاکستان میں یہاں پر دہشت گردی کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کیا تھا، تو پاکستان نے اس کے ری ایکشن میں یہ سٹرائکس کی تھی۔ تو پاکستان کی دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کا حق ہے، افغانستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کے کون حکمران ہوں گے، پاکستان اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ افغان لیڈ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ جو بھی ایشوز آئیں ان کو بائی لیٹرلی اور بات چیت سے اور ڈپلومسی سے حل کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے اس طرح جیسے مارچ میں انسیڈنٹ ہوا، ہم نے جب ایکشن لیا تو وہ بڑا کلیئرلی حافظ گل بہادر ایک ٹیرر گروپ ہے جس کے خلاف ایکشن لیا گیا، اور وہ ٹیرر گروپ نے پاکستان میں بہت شہادتیں کی ہیں، بہت ٹیررزم پھیلایا ہے، تو ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا، کوئی وہاں پر خواتین اور بچے نہیں تھے۔ تو کیونکہ پاکستان جب اس طرح کا سٹیپ لیتا ہے، یہ بہت ذمہ داری کا فیصلہ ہے، یہ ہائیسٹ لیول پر اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور بہت دفعہ جب ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ فیصلہ کرتی ہیں، پاکستان میں بھی ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو بہت دفعہ ریویو کیا جاتا ہے آپ کے آپریشن کو، پھر پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی من گھڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہیں۔